بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ومولاناه الكريم ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے پروردگار عالم کے احسان سے جو فرش عزا بنام سیدۃ انسیۃ حوراء نوریۃ حانیۃ عذراء کریمۃ رحیمۃ شہیدۃ صفیۃ عالمۃ علیمۃ معصومۃ محترمۃ صابرۃ سلیمۃ مکرمۃ معلمۃ عالمۃ جمیلۃ جلیلۃ معظمۃ. سید دو عالم کی بارگاہ میں جس فرش ادا پر ہم بیٹھے ہیں، ہم اول روز سے ہم نے کوشش کی کہ موضوع کو حقیقت سے جوڑا جائے، اور حقیقت سے جوڑنے کی وجہ تاکہ ایام فاطمیہ میں جو دین پر قائم ہیں انہیں دین کا اصلی مطلب سمجھ آ جائے، جو نیچر کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی طرف توجہ دیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، کس پر یہ فطرت قائم ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ ان حقائق کو سمجھتے ہوئے آج کی مجلس میں دیکھیے، ابھی 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، اور ہر آیت اور ہر حرف کے 70,000 باتن ہیں. مجھ جیسی طالب علم، مجھ جیسی جو ہے ایک بہت ہی ادنا درجے میں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی خدمت کرنے والے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر تعریفوں کا، مدحتوں کا، جو خود مالک کائنات نے اپنے کلام مبارک سے اور اپنے جتنے بھی وہ وحی کے ذریعے ہو، نبوت کے ذریعے ہو، امامت کے ذریعے ہو، جینے والوں کو، مخلوق کو، خلائق کو، فالورز کو، محبت کرنے والوں کو، سوچ رکھنے والوں کو، عقل رکھنے والوں کو اس پہ دستک دی اور بلایا تاکہ غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن. حقیقت قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن ہے، لیکن قرآن کی اصل حقیقت کون ہے. قرآن ہے مگر قرآن کی روح کون ہے. قرآن ہے مگر قرآن کا نور کون ہے. یہ چیزیں اس لیے پہلے دن اس جملے کو نہیں کہا، کل کہا اس جملے کو، اس وجہ سے کہ ہم دنیا میں مسائل دیکھ رہے ہیں اور دنیا کو اس اصل چیز سے، جب کہتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جس نے للہیت سکھائی، جس نے خدائیت سمجھائی، توحید سمجھائی، جن کے وجود نے، ان کے وجود کو ہی در اصل سمجھنا خدا کو سمجھنا ہے. ان کو نہیں سمجھے تو اللہ رب العالمین تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہم لوگ. تو ایام فاطمیہ کے اندر درست ہے، سب لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، بڑا ظلم ظلم ظلم. آج بہت سارے حقائق کے ساتھ، جس میں ام الکتاب کے معانی کی طرف، محکمات قرآن کی طرف، جس میں آیت نور کی طرف، فطرت کی طرف، نیچر کی طرف، کریشنز کی طرف، اول خلقتوں کی طرف، سب ہم نے کوشش کی تبرکن اپنی معرفت کے لیے نور لے سکیں. اور آج اگر میں نے اس موضوع کو بیان نہ کیا تو پھر باقی موضوع ادھورے رہیں گے. موضوع آپ کو بار بار رب العالمین وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قرآن کے اندر جب بھی آپ قرآن کھولیں گے
تقریباً آپ کو 194 ٹائمز یہ بات ملے گی جس میں رب العالمین جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یعنی حسن، حسن، احسن، اس حسنہ کے لفظ کو یا حسن کے لفظ کو آپ ڈیفرنٹ، یا احسان یا محسن، قرآن میں فائنڈ کریں گے تو 194 ٹائمز ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بھی کچھ کرنے لگو، آپ کی، ہماری، ہم سب کی شریعت کا حصہ ہے۔ قرآن کس سے شروع ہوا؟ کہا بے اسم اللہ، بے اسم اللہ، یعنی جب تک ایک عبد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے کسی بھی کام کے لیے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ عام طور پر سب لوگ جانتے ہیں بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بے اسم اللہ، یعنی جب تک کوئی بھی انسان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، قرآن کو کتاب سمجھتا ہے، مسلمان ہے، حتیٰ نماز کے لیے داخل ہونا چاہتا ہے یا وضو کی طرف جانا چاہتا ہے، پاکیزگی کی طرف جانا چاہتا ہے، جبکہ ہم طہارت کی اصل حقیقت کو بیان کر چکے ہیں، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ فَادْعُوهُ بِاسْمِ اللہ، یعنی اللہ کو پکارو اس کے نام کے ساتھ، اللہ۔ عبد جب معبود کی طرف جانے لگتا ہے تو جانے کے لیے اسے نام کو پکارنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا میرے کو۔ عبد معبود کی طرف جا رہا ہے، عبد عبادت کی طرف جا رہا ہے، عبد عبودیت کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ طریقہ، نام لو۔ نام کیا ہے؟ اذن ورود۔ اذن ورود کیا ہے؟ انٹری پاسورڈ۔ انٹری وہ پاسورڈ جو انٹر ہونے کے لیے کسی بھی جگہ پر آپ کو، دنیا میں مختلف جگہوں پر آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی جگہ پر انٹر ہونے کے لیے، آپ امپلائڈ ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ایک گھر کا بھی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، آفیسز ہو جہاں واقعاً کوئی سیکیورٹی پاورفل ہو، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے واقعاً آپ کا داخلہ ہونا چاہیے، انٹری چاہیے، قبولیت چاہیے، آگے بھی ایکسپٹنس چاہیے، تو آپ کو پاسورڈ کے تھرو آنا پڑے گا تاکہ آپ پورے داخل ہو جائیں۔ تو کہا ادعو بے اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک آپ نے کتنی ہزاروں یہ والی روایات سنی کہ پورا قرآن جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ نقطے میں ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے یہ بات ایک طالب علم کی حیثیت سے اس حقیقت کی طرف جانے کے لیے کی۔ اللہ رب العالمین نے ان انوار کی خلقت کو، اب اللہ کے ناموں سے اس کو پکارا جائے، اسم اور ہے، اسماء الحسنہ اور ہیں۔ اسم ہوگا درست ہے، اس نام کی بھی برکت ہے، اس نام کی بھی تاثیر ہے، اس نام کے بھی معجزے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر یہی بات ہوتی تو خالی اسماء اور ہے، مگر اسماء الحسنہ اور ہیں۔ سارے جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ ہیں، کہتے ہیں جی آپ اپنی زندگی میں اپنے نام کے مطابق اسم نکال لیں، تو آپ اس اسم کو اپنے عدد کے مطابق پڑھتے رہیں گے تو آپ کے پاس اسم اعظم ہوگا، وہ بن جائے گا۔ کب بنے گا اسم اعظم؟ جب آپ اس کے اندر انٹری، ورود پیدا کریں گے، اس کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہوگا، یعنی وہ آپ میں ایبزارب، یعنی اتنا ذکر ہو اس اسم کا، اتنا ذکر ہو کہ وہ اسم آپ کے وجود میں ایبزارب کر جائے، اور پھر اللہ کی طاقت اور وہ اسم آپ کے وجود میں ایسے ایبزارب ہو کہ آپ جس چیز کو چاہیں اس پر پڑھیں تو آپ پانی کو پتھر کر دیں، پتھر کو پانی کر دیں، آپ چاندی کو سونا بنا دیں، سونے کو چاندی بنا دیں، لڑائی ہو رہی ہے اس کو امن میں بدل دیں، بہت سارے معجزات کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ موضوع رکھنے کی۔ تو اب سوچئے کہ عام انسان اپنے نام کا اسم اعظم بنائے تو اس کے لیے یہ مقام ہے۔ تو وہ نور جو اول خلقت میں تمام اسماء الہی کی تسبیح میں
اس قدر اسما کے ذکر میں اس قدر غرق ہوتا ہے کہ ہر اسم تسبیح بن کر اس وجود سے نور بن کر نکلتا ہے، اور جب نور بن کر نکلتا ہے تو وہاں پر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اپنے خطبہ مفاخرہ میں خود فرماتی ہیں انا ام المعانی. اور یہاں ایک اور حدیث، یعنی میں جتنے بھی نام ہیں میں ان کا معنی ہوں، میں ان کا مطلب ہوں. ام المعانی امام باقر علیہ السلام کے فرمودات کی جائے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت کسی بھی انسان کی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اس اسم کی معرفت کے ساتھ عبادت نہ کرے. یعنی اسم من عبد الاسم فقد کفر، جس نے اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا. کیا من عرف الاسم، یعنی جب آپ اس اسم کی پہچان کریں گے، اس کے مطلب کو پہچانتے ہوں گے تو نام اپنے آپ اثر پیدا کرے گا. جس نام کا آپ کو مطلب ہی نہیں آتا اس نام کا اثر پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں امام باقر علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى نحن معانیہ، ہم ان ناموں کے، اور ظواہرہ، ہم ان ناموں کے ظواہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، معانی بھی ہیں. کیوں کہ اسی لیے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا بھی ام المعانی ہے، کیونکہ خود ماں ام الابرار ہے، ام المعانی ہے، ام الائمہ ہے، ام النجبہ ہے. تمام اماموں کی ماں ہی وہ معانی ہے، ماں ہی وہ مطلب ہے. تو جب وہ اللہ کے نام ان مطالب کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ انسان بولے گا تو نام جو ہے اثر پیدا کریں گے اور کائنات میں تبدیلی آئے گی. ایسے ہی ایک یہودی کے ساتھ مولا علی جب جا رہے تھے تو یاد نہیں ہے کہ وہ تو یہودی تھا، جب اس نے پانی میں واک کی تو اس نے پتھر بنا لیا پانی کو، اور جو ہے نا پہنچ گیا، اور پھر دوسری طرف جا کر کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کہ جو ہے میں تو اس اسم کو جانتا ہوں، الگ الگ آتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے. آپ کا بہت سنا ہوا، یہ ذرا مثال سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہی ہوں. تو مولا علیہ السلام خود بھی جب چلے تو پانی پتھر ہو چکا تھا. تو جب اس طرف پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، آپ بتائیے آپ نے کیا پڑھا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں پہلے آپ بتائیے آپ نے کیا پڑھا؟ کہا ہم یہودیوں میں ایک اسم ہے، آخری پیغمبر کے وسیع کا نام اگر لے لو تو آپ کسی بھی جگہ کو، کسی بھی چیز کو، اس کی تاثیر کو، اس کے رخ کو، اس کے سحر کو، اس کے باطن کو بدل سکتے ہو. تو مولا علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں جس اسم کے نام سے تو نے پانی کو پتھر بنایا ہے وہ وسیع رسول میں ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں. اب نحن اسماء الحسنى میں وجود مقدس سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. پہلے دن سے ایک بات کی ہے، فطرت میں محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس طرح امام صادق علیہ السلام فرماتی ہے علیکم بالزہرا، تم پر واجب ہے بی بی فاطمہ کی محبت و مودت. استغیث باسمائها ونادوا مولاتكم فاطمة وحينئذ تقضي حاجاتكم تنالون مطلبتكم، یعنی تم پر واجب ہے محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ان کو ان کے ناموں سے پکارو، ان کے وجود کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کے فضائل پڑھو. جب بھی تم مشکل میں جاتے ہو تو پھر کیا ہے، جب تم ان کے فضائل اور ناموں کے ساتھ اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرو گے، نہ صرف تم مطالب کو پہنچ جاؤ گے بلکہ تم اپنے وجود کے اندر ان برکات کو بھی دیکھو گے. کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ان کانت المرجع الابیہا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا تو اپنے باپ کی بھی مرجع تھیں، یعنی وہ شفا خانہ کا ایڈریس جو رسول اللہ نے بتایا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر، وہ دروازہ مقدس ہے. اب یہاں پر اس حسن کو کہ اگر رسول اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات کے اندر یہ حقیقت کو آپ سمجھنے کی کوئی حقائق کیا ہیں، روحیں کیا ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں لو کان حسن شخصا، اگر حسن ایک وجود میں ہوتا، اگر نیکیاں، خیرات، حسن، خوبیاں، زیبائی، خوبصورتی، بیوٹی ساری کائنات کی
ایک وجود ہوتا کان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو وہ ایک وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب پورے قرآن کا حسن اور پوری کائنات کا حسن اگر ایک جگہ جمع کیا جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وجود فاطمہ زہرا بن جاتا، وہ وجود بل ہی اعظم، بلکہ ساری تعریفیں ایک جگہ کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی اعظم ہے وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب ہماری ذمہ داری کہاں پر آتی ہے؟ آ جائیں جوڑ کر کل والی بات کو۔ نہیں مانتے ہم ایسی کسی تاریخ کو۔ اچھا بی بی پاک کے مقابلے میں ان سارے حسن، یہ ساری تعریفیں، یہ سارا قرآن، معانی قرآن، نور قرآن، حروف قرآن، وعاء الہدایت، وعاء الامامت، وعاء المعرفت، وعاء الشجاعت، وعاء الشرافت، جو وعاء النور ہے، مرکد نور ہے، مرکد کہکشاں ہے، مرکد انوار ہے، جو وجود جہاں سے ساری روشنیاں نکل رہی ہیں، اس وجود کے خلاف بغاوت اور بڑے بڑے توپ خانے غلط احادیث کے کب شروع ہوئے؟ جب میری بی بی پاک، اور یہ کوئی کند ذہن، بیمار ذہن، غریب ذہن، مفلس ذہن نہ سوچے کہ بی بی پاک جو ہے وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے گئے تھے۔ یہ میں نے پہلی مجلس میں بات کی تھی کہ بی بی کا درد ولایت، درد علی علیہ السلام تھا، ولایت کا تھا کہ لوگوں نے ولایت کو نہیں پہچانا۔ اس درد کے لیے جب آپ عالمانہ اباء و قباء رسول میں، امامہ رسول میں، دربار میں جاتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں تو بیٹھنے والے تو سارے پسینے میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہم اس بحث کی طرف تھے کہ ہم ان حقائق کو، اس نور کو جسے رب العالمین نے اس کے اسماء کہتے ہیں نا، تجلی اسماء الہی وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، تو اسی لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اگر تم اس بات کو سمجھ جاتے یا سمجھ جاؤ کہ بی بی سیدہ پاک تم پر واجب ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں ان کے اسماء کو وسیلہ بناؤ، ان کے اس اسم اور ان کے فضائل کے ذکر کے ساتھ اپنی مناجات اور اپنی حاجات خدا سے طلب کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم اپنی حاجات کو پالو گے۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ کیوں تم نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ کے لیے بھی فاطمہ زہرا مرجع ہیں؟ تو جو مرجع نبوت، آج اب ہم بول رہے ہیں نا مرجع، جیسے ہمارے مرجع ہیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تو مرجع نبوت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کیوں؟ چونکہ اس قدر آپ کے وجود نے تسبیح الہی اسماء الحسنہ پروردگار عالم میں کی ہے کہ ان اسماء کے مفہوم کا نور آپ کے وجود میں ہے، آپ کے اندر تجلی ہے اس کی۔ اس لیے اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کی رضا بن گئی ہے۔ من یشاء اللہ ان یشاء، من یشاء اللہ ان یشاء، خدا وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ خدا اس سے، اسی لیے نبی پاک کو بار بار مسجد نبوی سے یہ بات اعلان کرنی پڑی، ان اللہ یرضی لرضائہا۔ جو حقیقت ہے اس حدیث کی وہ یہ ہے، چونکہ تمام اسماء الحسنہ کی تجلی وجود مبارک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، اس لیے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سیدہ فاطمہ۔ ہاں ظاہری طور پر آپ بہت ساری مثالوں کو لے لیں گے جو ظاہر ہیں، لیکن اس کی روحانیت، اس کا فلسفہ، اس کی حقیقت قرآن سے اور ائمہ معصومین کی زبان مقدس سے، جو ہمارا پہلے دن سے مشن تھا۔ اب آپ کے وعدے کا وقت ہے۔ وعدہ کیا کرنا ہے کہ یہ جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں، بی بی پاک کے مخالف میں وہ احادیث کو بدلنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، بار بار مثلاً بار بار کتابوں میں لکھا گیا نبی پاک کی بیٹی، نبی پاک اتنے غریب تھے، آپ کے گھر کی چھت نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں، اتنے غریب تھے، بار بار گنتے ہیں۔ جہیز کتنا تھا جی؟ اس جہیز میں کھجور کا وہ تکیہ تھا اور چکی تھی اور ایک کھجور کی صف تھی اور ایسے تھا، اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں۔ بدبخت اتنے ہیں لکھنے والے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ جس کی منشا پروردگار ہو اسے تم جیسے احمق کیا سمجھیں گے؟ آپ جیسے احمق یہی لکھیں گے۔ آپ اب ایک دوسرے سے ہم سوال کرتے ہیں آپ کے پاس کتنا زیور ہے، کتنا زیور ہے، کتنا زیور ہے، تو ہم سارے یہی سمجھتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو کتنا زیور دیا شادی کی، آپ نے اپنی بیٹی کو کتنا زیور دیا شادی کی، آپ نے اپنی بیٹی، ہم سارے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے اسی زیور میں رہتے ہیں۔
جو مٹیریلسٹک ہوتا ہے وہ اسی زیور کو سوچتا ہے، جبکہ سیدہ دو عالم بی بی دو عالم سیدہ کائنات سیدۃ النساء الاولین من الاولین والآخرین نے فرمایا بہترین زیور عورت کا حیا ہے اور شرم ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے۔ جہاں پر عفت اور پاک دامنی اور حیا زیور ہو، وہاں پر یہ مباحث جو کتابوں میں آپ لکھتے ہیں کہ علی کسی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، آپ کو شرم آنی چاہیے یہ چیزیں یہودی کو کوئی آنیسٹ بندہ نہیں ملتا تھا، پورے مدینے میں سارے زیادہ چور رہتے تھے، تو کیا کرتے پھر؟ تو اسی لیے تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب دربار میں گئی ہیں، آپ نے علمی گفتگو فرمائی ہے، سب کے پسینے چھوٹے ہیں، تو انہوں نے تدلیس حدیث کے ساتھ ساتھ بی بی کی شان کے مخالف چیزوں کو بہت زیادہ پکش کیا، جس میں یہ حدیث تو اتنا مزہ لے کے پڑھتے ہیں ہم، مخالف ایسی ساری حدیثوں کہ چوری کی ہے، چوری اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ بھئی کہاں کہاں پیغمبر نے یہ، آپ ذرا روایت تو لائیں یا حدیث تو لائیں، آپ کہاں مقام جہاں پیغمبر کھڑے ہو کر کہیں کہ لو کان حسن شخصن بل ہی آدم فاطمہ زہرا خیرن لأہل الارض، پورے اہل ارض کے لیے فاطمہ خیر ہیں، کوثر الکثرت ہیں، شفیع روز جزا ہیں، شفیع الامت ہیں، جہاں آپ کے مقام اور بی بی کے وجود چلیں، ساری باتیں چھوڑ دیں ان کی۔ آپ سب وعدہ یہ کریں گے آج کے شہادت کے دن پر کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اصلی لیڈی آف لائٹ، اصلی کردار کو سامنے لے کر آئیں گے۔ وہ ساری گھسی پٹی حدیثیں، 4 دن سے بی بی بھوکی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے، بے ہوش ہو رہی تھیں، رسول پاک آئے، مولا علی آئے تو بی بی نے کہا کہ ہمارے پاس تو بچے ہمارے 4 دن سے بھوکے، ہم نے تو کھایا ہی کچھ نہیں ہے۔ بھئی آپ کو شرم نہیں آتی یہ حدیثیں بیان کرتے ہوئے؟ ہمیں پتہ ہے جس بی بی کے 18 باغ ویسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، دے رہے تھے چیریٹی اور لوگوں کو پال رہے تھے، دروازے پر جب بھی کوئی آتا تھا کھانا لے کر جاتا تھا۔ ایسے کب تھا؟ ایسے نہیں تھا جیسے آپ نے سمجھا۔ ان کے بچوں کو ذرا سی بھوک لگتی تھی تو جبرائیل کھانا لے کر آتے تھے، بہشت سے طعام آتا تھا۔ جب آپ کو ان ساری باتوں سے جیلسی تھی تو آپ نے اور طرح کی حدیثیں لکھنا شروع کر دی۔ آپ کو تو یہ علم نہیں تھا کہ چکی جبرائیل بھی آ کر پیستے تھے، میکائیل بھی آتے تھے، فرشتے بھی آ کر در فاطمہ زہرا پر کھڑے رہتے تھے۔ تبرکن یہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بی بی پاک سلام اللہ علیہا، ہاں بی بی پاک مولا علی سے ناراحت ہو کر رسول پاک پاس ایسی احادیث، ایسی تدلیس احادیث، ایسی شان کی مالک جو عابدہ، زاہدہ، محتشمہ، مکرمہ، معظمہ، جو ایسے مقام پر ہے کہ نور اللہ، عین اللہ، باب اللہ، عصمت اللہ، عزت اللہ، ولیت اللہ، سر اللہ، ستر اللہ۔ کدھر جائیں گے آپ؟ کہیں سے بھی جو حق ہے، حق ہے، حجت بر ائمہ ہے، ایسے وجود کے لیے آپ ایسی گھسی پٹی حدیثیں لے کر آئیں گے تو ہم آپ کے منہ پر ماریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بی بی کے دروازے پر، نبی پاک 6 مہینے بی بی پاک کے دروازے کے باہر جانماز بچھا کر نماز پڑھتے تھے، آپ نے صرف نقل کیا کہ بس آتے تھے، آئے تھے، تطہیر پڑھتے تھے، سلام، مدینے والوں کو دکھانا چاہتے تھے اس گھر کا احترام کیا ہے، اس کے گھر والوں کا احترام کیا ہے۔ یہ قرآنی گھر ہے، یہ وحی کا گھر ہے، یہ الہام کا گھر ہے، یہ نبوت کا گھر ہے، یہ شجاعت و ولایت و شرافت و امامت و سخاوت کا گھر ہے۔ باہر بھی جانماز بچھا کر نماز پڑھتی اور دروازے کے اندر بھی دونوں سائیڈوں پر 6 سے 9 ماہ تک نبی پاک نے نمازیں پڑھی۔ آپ نے وہ تو نہیں لکھی؟ آخر جہاں پیغمبر نماز پڑھ دے وہ جگہ تو مسجد بن ہی جاتی ہے نا، جہاں پیغمبر سجدہ دے دے وہ جگہ تو متبرک ہو ہی جاتی ہے نا۔ اگر پیغمبر در فاطمہ پر جانماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اندر کی طرف، باہر کی طرف، تو لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آئیے اس فخر سے، اس عزت سے، اس عظمت سے جو لوگ جیلس تھے اور جنہوں نے اس وقت بھی نہیں پہچانا، آج میں نے پہلے دن بھی آپ کو مثال دی تھی، تو جائیے آپ جا کر یورپ میں پھر اس تسبیح کا جو فطرت میں ہے، اس دین کا جو ہر ایک کی فطرت میں ہے، جو غیر مسلموں میں بھی ہے، ایک مثال دیکھ لیں۔ میں آپ سے اجازت چاہ لوں گی، شہادت کا دن ہے، لیکن اس وعدے کے ساتھ جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ یہ وعدہ کریں گے کہ ہم
جو حقیقت ہم نے 21 دن قرآن سے سنی ہے، اس حقیقت کے نور میں سیدہ دو عالم کا جو وجود ہے اس کو متعارف کرائیں گے، تاکہ غیر مسلم بی بی کے وجود سے اٹریکٹ ہوں، دوسرے لوگ سیکھیں صلاۃ الوسطیٰ کسے کہتے ہیں، تسبیح کسے کہتے ہیں، مبارک ہونا کسے کہتے ہیں، جو ہے شجاعت کیسے آتی ہے، انسان جو ہے دعاؤں کی مستجاب الدعوت کیسے بنتا ہے، خدا کی رضا کو کیسے حل، ساری چیزیں ایک جگہ پر جمع ہے، اور پیغمبر وہی کھڑے ہو کر آپ سب کو بلا رہے ہیں کہ یہی شفا خانہ ہے، یہی دوا خانہ ہے، یہی پیغمبر کا گھر ہے، یہیں پر سے آپ سب کی دعائیں مستجاب۔ آج اگر دنیا ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آگے اپنے دلوں کو روشن کرے، دلوں کو کھول دے، وجودوں کو جھکا دے، جائیے یہ پرچگیز کے اندر دیکھیے پورا شہر بی بی فاطمہ کے نام پہ ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ پورا یورپ، غیر مسلم، پتہ نہیں کون کون سے مذہبوں کے لوگ اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اس جگہ پر جہاں مقام انہوں نے فاطمہ زہرا کا بنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنا لمبا راستہ ہے، کتنے کلومیٹر، وہاں پہ وہ گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، اور اب پوچھا گیا کیا پڑھتے، کہتے ہیں تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ کہتے ہیں اس ملک کا سب سے زیادہ ٹورزم اس فاطمہ شہر کے اندر ہے۔ جائیے آپ بھی جا کر سرچ کیجئے اس کو۔ ہم نے تو ان کو نہیں کہا آئیے آپ سورہ کوثر کو پڑھیے، آئیے آپ سورہ قدر کو پڑھیے، ہم نے تو نہیں کہا آئیے آپ سورہ دہر کو پڑھیے، آئیے آپ سورہ نساء کو پڑھیے، آئیے آیت مباہلہ کو پڑھیے، آئیے آیت تطہیر کو پڑھیے، آئیے مسبحات 8 قرآن میں سورہ موجود ہے، پاکیزگی دینے، کامیابی دینے، بلندی دینے۔ آج مسلمان کہاں چلے گئے؟ مظلومیت اسی وجہ سے ہے جو اس شب کا اس وقت جو ہے آیت تطہیر کو اور آیت الہی کو، نور الہی کو اکیلا چھوڑ دیا اور معرفت حاصل نہیں کی۔ پوچھا جاتا ان سے، جی انہوں نے کہا کہ ہر لڑکی اور لڑکا شادی کرنے سے پہلے یہاں منت مانتے ہیں آ کر کے وفادار رہیں گے، اور پھر وہ تسبیح فاطمہ زہرا لے کر اس طرح ایک ٹریول کرتے ہیں گھٹنے ٹیک کر، اور گھٹنوں کے بل جو ہے اس جگہ لیڈی فاطمہ تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ قصہ کیا ہے؟ بہت سارے قصے ہیں اس کے پیچھے، کہ ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، کرسچن تھا اس زمانے کا، کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بہت بڑی لینڈ تھی، تو وہاں پہ کچھ جنگلی جانوروں نے اس کے بچوں پر حملہ کیا، تو آ کر سیدہ فاطمہ زہرا نے ان بچوں کو بچایا۔ بچے تھوڑے تھوڑے زخمی تھے، تھوڑے ٹھیک ہوئے، بچ گئے، باپ کو پتہ چلا، واپس آئے، کیا ہوا؟ بچوں نے بتایا، لیکن یہ بتانا بھول گئے، یہ کہا کہ ہماری کسی نے آ کے مدد کی ہے، کوئی خاتون تھی۔ اگلے دن پھر بی بی 2 دن بعد خواب میں آتی ہیں، کہا تم نے اپنے باپ کو بتایا نہیں میں کون ہوں؟ تو پھر انہوں نے دہرایا اور نے کہا میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے فطرت فاطمی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان بچیوں کو 2 نہیں 3 دفعہ ریمائنڈ کرنا، بچے تھے بھول گئے، چھوٹے چھوٹے بچیاں تھیں، انہوں نے پھر اپنے باپ کو بتایا۔ جب یہ پورا 3 دن کا خواب میں آنے کا قصہ، اس نے پوری لینڈ اپنی بی بی کے نام کر دی، اور پھر آخری خواب میں کہا گیا کہ بی بی نے بتایا کہ یہ جگہ جہاں پر ان جانوروں سے بچایا گیا ہے، اس جگہ کو میرے نام پر مخصوص کر دیا جائے۔ تو وہاں پر پھر فاطمہ نام کا ایک پورا سٹیچو بنا کر انہوں نے رکھ دیا، اور وہ اگر دل میں فطرت میں اللہ رب العالمین نے وہ فطرت فاطمی بنائی ہے، تو پھر وہاں پر جا کر دیکھیے کہ پورے یورپ میں غیر مسلم بھی کیسے تسبیح فاطمہ کر کے اپنی منت اور مراد کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے میں یشاء اللہ ان یشاء، کہ خدا کی مرضی جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی، ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ۔ کیا یہ شائستہ تھا، کیا یہ درست تھا کہ اپنے غلط کام کو، اپنے غلط رویے کو، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے آپ عصمت کبریا، عزت خدا کی ناموس پر حملہ کریں؟ یہ درست تھا، شائستہ تھا کہ جس کے دروازے پر رضا الہی کھڑی رہتی ہو، جس کے دروازے پر کائنات کا نبی کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو، جس کے دروازے پر فرشتوں کی قطاریں لگتی ہوں، جن کے دروازے پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا جا کر کھڑے داخل ہوتے ہوں تو سکون پاتے ہوں۔ ایک جملہ کہوں گی کہ مدینے کے لوگوں نے دیکھا، جانتے تھے بے وفا ہو چکے تھے اس وقت، کہ جنگ احد میں مولا علی کے جسم پر 60 زخم آئے۔ کتنے زخم آئے؟ 60 زخم، گہرے زخم تھے۔ طبیب تھک گئے، روز آتے تھے جاتے تھے، آخر پہ رسول اللہ کو جا کر کہتے ہیں
اتنے گہرے زخم ہیں، ہم روز جا کر خبر لیتے ہیں، دوا لگاتے ہیں، سب کچھ، لیکن کبھی مولا علی کے منہ سے شکوہ نہیں سنا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا مجھے ان زخموں کی درد ہے۔ کبھی رسول پاک سے آ کر نہیں کہا کہ یہ جنگ یا اس اسلام کی حفاظت میں مجھے یہ زخم ملے ہیں یا مجھے درد ہے۔ مدینے والوں نے دیکھا کہ پیروں سے تیر بھی نکالے گئے تو درد کی شکایت نہیں کی۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا۔ زخمی بدن کے کیوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زندہ ہے؟ کوئی دنیا کا اصول میری بہنوں، شب شہادت ام الائمہ ہے، حسین کی ماں کی شہادت کا دن ہے۔ یہ کائنات جس کے وجود سے پلی بنی اس کی شہادت کا دن ہے۔ زمین نے کتنی ہزار بسم اللہ پڑھی ہوگی، پوری کائنات سے الگ رسم رہی اس گھر کی۔ کیا رسم رہی؟ ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کے بڑوں کے لیے بھی کوئی رسم دنیا والی نہ رہی۔ جب غسل بھی، آپ سب جانتے ہیں نا کہ غسل کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ جب قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان کا حوصلہ نہیں ہوتا تو دوسرے دوست احباب آ کر یہ کام کرتے ہیں۔ ایک تو اس شب میں آپ کا دل مجھے چاہیے ایک بار امام زمانہ کو آواز دے کر کہیں، مولا میرا سلام اس امام پر جس نے ایک شب میں 40 قبریں بنائی، فاطمہ زہرا کی وجہ۔ علی جان میری قبر بنانا، مگر میری قبر کا نشان نہ رکھنا، اور اس جیسی کئی اور قبریں بنا دینا، کیونکہ بی بی پاک کو بھی علم تھا، عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہونے والا سب جانتی ہے، اسی لیے تو گریا کرتی تھی۔ اور گریا جب بی بی پاک کو غسل، کل میں نے یہ جملے بولے تھے آخر پہ کہ آپ نے آواز دی، غسل میں صرف اتنی بات یاد رکھیے گا، یہ کائنات کے واحد بچے ہیں، جو میں نے پہلے جملہ بولا ہے، کائنات میں سب سے الگ تقدیر ہے بی بی زہرا کے بچوں کی۔